دریا کے کنارے چڑیا کے انڈے میں سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ بہت پیارا ہوتا ہے لیکن دوسرا بہت بدصورت ہوتا ہے۔ ماں، یہ تو بہت بدصورت ہے۔ ایسے نہیں کہتے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ جیسے تم مجھے پیارے ہو، مجھے یہ والا بچہ بھی ویسے ہی پیارا ہے۔ نہیں ماں، میں پیارا ہوں، یہ بدصورت ہے، دیکھو کتنا کالا ہے یہ۔ پھر وہ اناج لینے کے لیے گودام میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر پہلے سے موجود چڑیا اس کالے بچے کو دیکھ کر کہتی ہے، چھی، یہ تو بہت ہی بدصورت ہے، نکالو اسے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ میرا بچہ ہے، ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن جب یہ بڑا ہوگا تو یہ بھی تم لوگوں کے جیسے بہت ہی پیارا ہو جائے گا، تم لوگوں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن وہاں پر کوئی بھی چپ نہیں بیٹھا، سبھی اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تم لوگ اس کا دل دکھانا بند کر دو، میں اپنے بچے کو اس طرح دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، ان سب کو چھوڑ کے کہیں چلا جاتا ہے، دور کہیں چلا جاتا ہے۔ جاتے 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 وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ پھر اس کو ایک خوبصورت سا گھر نظر آتا ہے۔ وہ اس گھر کے قریب ایک ندی کے کنارے بیٹھ جاتا ہے۔ اب پریشان ہوتا ہے کہ کہاں جائے۔ شاید اس گھر میں کوئی رہتا ہو، مجھے اس گھر میں ہی چلے جانا چاہیے۔ یہ گھر مجھے بڑھیا لگ رہا ہے۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت مرغی اور بلی کے ساتھ رہتی تھی۔ مرغی اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ ارے اس کو کچھ نہ کہنا، میں خود ہی اس سے بات کرتی ہوں۔ ارے بیٹا، تم کہاں سے آئی ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ بڑھیا سوچتی ہے، میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں، میرے پاس ایک چڑیا بھی ہو جائے گی۔ مرغی اور بلی تو ویسے ہی میرے پاس ہیں پڑے، اب ایک چڑیا بھی ہو جائے گی۔ بچے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے گھر ہی رہو، اور اس گھر میں میں اکیلی ہوتی ہوں اس مرغی اور بلی کے ساتھ۔ تم کچن میں چلی جاؤ، وہاں پر کھانے کا ہر سامان میسر ہے، جو چیز دل چاہے کھا لو۔ پھر وہ کچن میں چلی جاتی ہے۔ کچن میں جا کے وہ جو ہی کھانا کھانے لگتی ہے تو تھوڑی دیر میں ہی بلی آ جاتی ہے۔ ارے او گندی چڑیا، تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ تم تو بہت کالی ہو، کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کتنی بدصورت ہو، تم یہاں پر کیا کرنے آ گئی؟ ہم اکیلے رہتے تھے، بڑے خوش تھے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ مجھے، تم اتنی بدصورت کیوں ہو، اتنی کالی کیوں ہو؟ چڑیا تو بہت پیاری ہوتی ہے، تم کیسے اتنی بدصورت ہو؟ چڑیا یہ باتیں سن کر بہت دکھی ہوتی ہے۔ اس کا دل تو پہلے بھی بہت دکھی ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے شاید کہیں دور جاؤں گی تو مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن ادھر بھی سبھی اس کو تنگ کر رہے تھے سوائے بڑھیا کے۔ لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی، وہ بہت دکھی ہوتی ہے۔ وہ دور اس ندی کے کنارے چلی جاتی ہے اور اپنے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ میں اتنی بدصورت کیوں ہوں؟ سبھی میرا مذاق اڑاتے ہیں، کیا میں واقعی بہت بدصورت ہوں؟ میں کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے۔ لیکن روتے روتے جیسے ہی اس کے آنسو اس ندی میں جاتے ہیں تو ایک جادو ہوتا ہے اور وہ بہت خوبصورت بن جاتی ہے۔ وہ اپنا عکس پانی میں دیکھتی ہے تو اسے یقین آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت بن گئی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ میرا رنگ کیسے تبدیل ہو گیا؟ میں اتنی پیاری کیسے بن گئی؟ کیا واقعی میں پیاری بن گئی ہوں؟ ہاں، لگتا ہے میں واقعی بہت پیاری بن گئی ہوں۔ پتہ نہیں جو کچھ بھی تھا، لیکن اب میں بہت پیاری بن گئی ہوں۔
اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا اور کوئی بدصورت نہیں کہے گا۔ مجھے اب اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہیے۔ اب مجھے ادھر بھی کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔